बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। प्रोग्राम आज का डिफरेंट है और डिफरेंट इसलिए है कि आज एक बार फिर यहां पे लगेगी खुली कचहरी। आप कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। शहर में बारिशों का सिलसिला हर रोज़ जारी है, कभी तेज़ कभी हल्की बारिश, कभी किसी इलाके में बारिश होती है और किसी इलाके में नहीं। हम यहाँ बैठे अपने घर जो है देख रहे होते हैं, बादल आ रहे हैं, बट एयरपोर्ट वाली साइड पे दूसरे इलाकों में बारिश भी हो रही होती है और अच्छी खासी तेज़ बारिश हो जाती है। तो मानसून के मौसम में ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब ऐसे में हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे वासा ने क्या इंतजाम किए हैं, वो हम आपको बताएंगे। अगर आपके इलाके में कोई इशू है तो आप हमें कॉल करेंगे। अगर आपके इलाके में निकासी आपके इंतजाम ठीक नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि फ़लाँ जगह पर ये इशू है, अगर इसको हल कर लिया जाए तो बहुत सारी बेहतरी हो सकती है। सो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में एमडी वासा होंगे। हम आपको बताएंगे कि वासा की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। आपकी सजेशन और आपकी शिकायत के लिए हमारी टेलीफोन लाइन ओपन हो चुकी हैं, कॉल करके आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सो अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। एमडी वासा गुफरान अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वासा की तरफ से जो इंतजामात ओवरऑल मानसून में किए गए हैं, ज़रा उस पर रोशनी डाल दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और ये इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद देखें, मानसून इंतजामात पहले होते हैं। मानसून तो अब आलमोस्ट एंड की तरफ जा रहा है और माइट भी ये लास्ट स्पेल हो जो अब 23 से 27 तक के जो स्पेल है, ये माइट भी लास्ट हो या मैक्सिमम 10 सितंबर तक मानसून चल रहा होता है। उसके बाद ओकेजनली को बारिश हो जाती है। तो प्रेपरेशन जो है वो मानसून से पहले होती हैं। फिर मानसून के दौरान जब बारिशें हो रही हैं वो बताती हैं कि वासा के इंतज़ामात या जो भी रिस्पॉन्सिबल इदारा है उसके इंतज़ामात कैसे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो एक्चुअली मानसून की तैयारी करनी होती है उसमें ये दो चीज़ें हैं। जब बारिश होती है तो लो लाइंग पॉइंट्स होते हैं, पानी ने रश करना होता है उन साइड, जो भी लो लाइंग पॉइंट्स हैं, डिप्रेशंस हैं। डेफिनेटली सड़क के ऊपर पानी थ्रू सरफेस रन ऑफ रश करता है लो लेवल एरियाज़ की तरफ, तो वहाँ पे इकट्ठा होना होता है। वहाँ से उस पॉइंट से लाहौर जो है ना, ये एक फ्लैट सिटी है, ऑलमोस्ट बाउल टाइप है कि आपने सारे का सारा पानी पंप आउट करना है। पिंडी या इस्लामाबाद वो हिली एरियाज़ हैं, तो वो तो वहाँ पे डिस्पोजल भी कोई नहीं है, तो वो तो खुद पानी जो है थ्रू सरफेस रन ऑफ लो लाइंग एरियाज़ की तरफ फ्लो करता है और निकल जाता है। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जिस पॉइंट पे पानी खड़ा होगा वहाँ से लेके उसका जो कन्वे सिस्टम है या कैरियर है जिसके थ्रू पानी ने एक पंप स्टेशन पे जाना है और पंप स्टेशन ने आगे पंप आउट पानी करना है। तो दोनों चीज़ें इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। जो सिस्टम है वो भी अपनी फुल कैपेसिटी पे, कैरियर जो है वो सफाई हुई हो, उसकी डिसिल्टिंग हुई हो, फुल कैपेसिटी पे चले, और उसके बाद डिस्पोजल स्टेशन है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो उसके पंप्स इफेक्टिव हों, पंप मशीनरी ठीक हो, वो भी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रहा हो। और इसमें एक जो इशू आता है वो आ जाता है कि जब बारिश होगी आपकी लाइट नहीं होती। ओवरऑल अभी तक सिस्टम में सर हर्डल कहाँ पर आई, आपको क्या लगा? मशीनरी, वर्कर्स और एंड यस अभी आपके सामने, क्योंकि आधा लाहौर जो था वहाँ हमारे सामने सूरत हाल थी, खोद दिया गया था, काम चल रहा था, तो क्या वो भी हर्डल बनी? नहीं, देखिए हर्डल तो अभी बाद में आते हैं कि सबसे पहले तो एक लाइट का इशू होता है हमेशा। वो हमारे वो उसमें लेस्को वाले भी बेबस होते हैं, क्योंकि जब वेदर इस तरह का हो तो हमारा सिस्टम जो है वो, क्योंकि एलिवेटेड सारी केबल्स ये हो जाती हैं तो पानी की वजह से, वेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उसके लिए भी जनरेटर सेट वासा ने हर डिस्पोज स्टेशन पे फुल कैपेसिटी को ऑपरेट करने के डिस्पोज जनसेट्स भी रखे हुए हैं ताकि लाइट जाए फौरी जनसेट ऑपरेट हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बारिश सीज़न के दौरान तो ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि कोई डिस्पोज स्टेशन का फेलियर हो, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो जनसेट का फेलियर हो, या सिस्टम सही कैपेसिटी पे इफेक्टिवली काम ना कर रहा हो, उस सारी चीज़ें स्मूथली काम करते रहीं। आपने देखा तमाम अंडर पासिस जो थे और वो भी सारे क्लियर रहे थ्रू जितने भी मानसून स्पेल तो अब स्पेल वाली बात ही नहीं रही। पहले तो होता था ये 2-3 दिन का स्पेल लाया, कोई हफ्ते का इंटरवल, कोई 10 दिन का इंटरवल, फिर उसके बाद स्पेल। तो हमने देखा अब 22 जून से बारिशें मुसलसल हुई, डेली बेसिस पे हुई। सर शहर के कौन से ऐसे इलाके हैं जो खुद वासा के लिए चैलेंजिंग हो जाते हैं, जहाँ से अगर बारिश तेज़ हो तो आप खुद
परेशान होते हैं कि अच्छा मैनेज कैसे करना है सूरत हाल को? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर शहर में ऐसा कोई एरिया नहीं है अच्छा। कि जहाँ पे आप ये कहेंगे कि ये चैलेंज बन जाएगा, यहाँ पे सिस्टम काम नहीं करेगा, फेलियर होगा। और देखें इस साल भी 182 mm बारिश भी हुई है, और जिसमें एक बारिश 1 घंटे में 100 मिलीमीटर प्लस हुई है 1 घंटे में। तो बहुत हाई इंटेंसिटी की बारिश होती है, तो वो भी आपने देखा। और हुई भी वो उस वक्त है जब अच्छा बारिश का भी एक पैटर्न होता है, रात को बारिश हो, क्योंकि आपका सिस्टम जो है कंबाइंड सिस्टम होता है, सीवर ने सीवेज भी लेना है और बारिश का पानी भी उसके थ्रू डिस्पोज ऑफ होता है। रात को सिस्टम खाली होगा, वही बारिश अगर रात को हो तो आपका क्लियरेंस टाइम या पाउंडिंग टाइम हाफ हो जाता है, क्योंकि सिस्टम खाली होता है, कुशन होता है, स्टॉर्म वाटर लेता है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है। और ये 182 mm बारिश बल्कि और टाइम्स पे हुई है, जब पीक आवर्स होते हैं, सुबह 5 के बाद बारिश होना है, क्योंकि लोग नमाज के लिए उठते हैं, पानी का मैक्सिमम यूज़ शुरू हो जाता है, सीवेज ऑलरेडी सरचार्ज हुए होते हैं। उसके बाद 6 PM के करीब बारिश शुरू हुई थी, 3 घंटे मुसलसल बारिश रही है, लेकिन और टाइम में थी, पीक आवर्स में थी। इवन देन लाहौर में आपको कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि कहीं पानी खड़ा हो गया और सिस्टम काम नहीं कर रहा, स्टेगनेट हो गया, सर निकल ही लाहौर नहीं रहा। डेवलपमेंट पैकेज तो के अल्लाह का तहत शुक्र सीएम है। साहिबा ने बड़ी मेहरबानी की है बादशाह पे। मैं उस तरफ आ रहा था कि दूसरा ये चीज़ें जो है ना, बहुत ये इम्प्रूवमेंट चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरीम नवाज शरीफ साहबा ने 2-3 पैकेजेस दिए। एक तो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज है, दूसरा 10 टैंक, मेरा ख्याल हिस्ट्री है कि 1 साल में 10 टैंक एक पैकेज दिया। जी बिल्कुल। 10 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाए, और वो हमने मानसून से पहले फंक्शनल भी किए। सब ये भी बड़े थे कि वो सारे के सारे मानसून से पहले फंक्शनल कर दिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। और उन पॉइंट्स पे इस साल की जो बारिशें हैं ऑलमोस्ट 0 पाउंडिंग रही। अगर कोई टाइम पानी खड़ा भी हो तो बड़ी थोड़े टाइम के लिए खड़ा हो, हाफ एन आवर पानी खड़ा हुआ निकल गया, यानी कहीं ऐसा सिचुएशन। 10 पॉइंट्स हॉट स्पॉट्स थे, 10 के 10 एलिमिनेट हुए। उसके बाद जो एरियाज़ थे लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, वो एरिया चीफ मिनिस्टर साहब ने फोकस किए जहाँ पे सीवरेज सिस्टम था ही नहीं, डिप्राइव्ड एरियाज़ थे, जो वासा के सर्विस एरिया नहीं था। एक्चुअली लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम उस एरिया में एग्जीक्यूट हुआ है। और शादरा के फरखाबाद के एरियाज़, बंद अक्रॉस बंद, जीबी जोन, इसी तरह समनाबाद जोन अक्रॉस बंद है, निश्तर का एरिया अक्रॉस, चूँकि अमर सिद्धू से आगे तो कोई सिस्टम नहीं था। अगर कहीं था भी कोई सेल्फ हेल्प बेसिस पे था या इम्प्रॉपर किस्म का सिस्टम, इनएडिक्वेट, तो उस पानी तो इवन नॉर्मल सीज़न में भी, नॉर्मल वेदर में भी पानी गली में खड़ा होता है, ठीक है, निकलता ही नहीं क्यों। तो वो भी देखें 6 जोन में फ़ेज़ 1 दिया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बारिशों से पहले 90% काम उसमें मुकम्मल किया, डिस्पोजल सारे फंक्शनल कर दिए। और उसकी वजह से आप देखेंगे उन एरियाज़ में भी इस मानसून में तो ऐसा इशू नहीं आया। हाँ, थोड़ी इनकन्वीनियंस ज़रूर हुई है जहाँ पे खुदाइयाँ डेफिनेटली जब आप सीवरेज सिस्टम। अच्छा जी, मोहम्मद अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद अकरम साहब सवाल पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो जी मोहम्मद अकरम साहब सवाल पूछिए। जी, ये पंजाब सोसाइटी के नाले के सामने बहादराबाद स्टूडियो में प्लीज आवाज गली नंबर 6 है, गली नंबर 6 है। पूरी गली जो है ना खोद के मिट्टी के ढेर लगा दिए हैं, उसके अंदर पाइप फेंके हैं, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, बाहर निकलने का रास्ता कोई नहीं, पानी के खराज का रास्ता कोई नहीं, 6-7 दिन लोग तंग है। अपना इलाका दोबारा से मेंशन कर दे। मुझे आवाज़ आई इलाके की, बाकी समझ नहीं आई। अच्छा जी, कह रहे हैं मट्टी के ढेर है सारा खोद के। उन्होंने मुझे ये आवाज़ आई है कि बहादराबाद का एरिया, बहादराबाद गली नंबर 6, बहादराबाद वो एरिया है जहाँ पे कोई चलिए, थैंक यू सो मच जी। कोई सिस्टम नहीं था। कह रहे हैं गलियां खोद के पाइप डाले। मैं वही कहने लगा हूँ कि वो बहादराबाद का वो एरिया है जहाँ पे सिस्टम ही कोई नहीं था। सीएम साहबा ने इस सब फंड दिए, और इस वक्त उसकी को 60% गलियों में सीवरेज लग चुका है, बाकी अगर बारिशों की वजह से रोका हुआ। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि एलडीपी में हमने 90% प्लस काम किया। बहादराबाद का एरिया था जो सब पे एंड पे था, ठीक है, उधर काम अभी रहता है, 60-70% काम हो गया हुआ। जी जी। जैसे मैं पहले भी कहा कि डेफिनेटली इनकन्वीनियंस इस दफ़ा फील हुई है लोगों को कि खुदाइयाँ हुई हैं, गलियाँ भी बन नहीं सकें प्रॉपरली, तो उस वजह से
جیسے یہ باقی ایریا بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے اور ڈسپوز اسٹیشن میں ہم ادھر بھی افیکٹو کر رہے ہیں. جن گلیوں میں سیور لگ چکا ہے وہ کلیئر ہے, باقی میں ابھی پاؤنڈ ہیں, ادھر تو بڑے بڑے پاؤنڈ تھے اس ایریا میں, ایلیمنیٹ ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ باقی جو ایریا جو چند گلیاں رہ گئیں ان میں سسٹم لگے گا. ایم سی ایل ادھر جو اسٹریٹس کی ریسرچنگ ٹریٹمنٹ کر رہی ہے, اس کے بعد دیکھنا کہ یہ بہادر آباد کا علاقہ کیسا ہوگا. چلیں جی, ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اگلے مانسون میں سر کیا امید کی جا رہی ہے. جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت کام ہوا ہے, تو آنے والے دنوں میں کیا مانسون میں اس طرح سے پانی جمع نہیں ہوگا؟ ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ابو بکر نے جوائن کیا ہے. ابو بکر سوال کیجیے. یہ سوال ہے کہ یہ اپنا شہباز روڈ ہے نا چائنا اسکول کے پاس, وہاں پہ پانی بڑا کھڑا ہوتا ہے. وہاں پہ کدھر چائنا اسکول کے پاس نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی ٹینڈر پاس ہو گیا, فلاں ہو گیا, کچھ ہو گیا, لیکن کچھ بھی نہیں ہے. روڈ کا نام دوبارہ بتا دیجیے گا. چائنا اسکیم کے پاس کون سا روڈ ہے کہہ رہے ہیں؟ شہباز روڈ ہے جی, چائنا اسکیم کے پاس, وہاں پر پانی بہت زیادہ جمع ہوتا ہے. چلیے جی, آپ کی شکایت نوٹ کر لی ہے, ہم اس کی طرف آئیں گے, بریک کے بعد جوائن کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. غفران احمد صاحب ایم ڈی واسا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, کالرز کی طرف سے جو آپ ایشوز بتائے جا رہے ہیں, نو ڈاؤٹ ہم واسا کے کیمپس بھی لگے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی بارش کی صورت میں نکاسیات کے انتظامات بھی ہو رہے ہیں, بٹ سٹل یہ جو رہائشی علاقوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے یہ لوگوں کا بڑا ایشو رہتا ہے. واسا کا ہمیں ہمیشہ مین فوکس مین شاہراہوں پر لگتا ہے. رہائشی علاقوں میں لوگوں کے گھروں میں بھی پانی داخل ہو رہا ہے, سو اس ایشو کو کیسے دیکھا جائے گا؟ دیکھیں, آپ نے جیسے دیکھا کہ واسا کا سٹاف بھی ایکٹیو نظر آتا ہے اور پورا ایک پلان ہوتا ہے بارش کا, جو بارشوں سے پہلے ہی سی ایم صاحبہ نے میٹنگز کی, سیریز آف میٹنگز کی, پی ڈی ایم میں میٹنگ کی, انہوں نے اپنا ایک پلان دیا, گائیڈ لائنس دیں. تو واسا نے اکارڈنگلی ہم نے تیاری کی, ہر جگہ پہ کیمپس بھی لگائے اور ہاٹ اسپاٹس پرٹیکولرلی ان کو فوکس کیا ہوا تھا, انڈر پاسز. دیکھیں, اور یہ واسا نے اس وقت سارا کا سارا سسٹم آٹومیشن پہ ہم لے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کیمپ لگا ہوا اور کیمپ کو مانیٹر کوئی نہیں کر رہا. ہمارا جو کنٹرول روم ہے وہاں پہ ہم نے ہر کیمپ پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہوتے ہیں. جو ہاٹ اسپاٹ ہے وہاں پہ بھی سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں. ڈیجیٹل رین گیجز ہوتی ہیں, فور کاسٹ ہمارے شیئر ہو رہی ہوتی ہے. جتنے انڈر پاسز ہیں اچھا, ان پہ بھی ہم نے سکاڈا لگایا ہو اور تمام انڈر پاسز کو ایک کنٹرول روم میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنا افیکٹو. آج کے دن کی اپڈیٹ کیا ہے, بارش کی پریڈکشن ہے؟ بارش کی 23 سے لے کے 27 کا یہ اسپیل ابھی پی ڈی ایم میں نے کہا ہوا, میٹ کا بھی ہے فور کاسٹ, لیکن بارش تو ڈیلی ہو رہی ہے, کل بھی ہوئی ہے. جی بالکل. یہ آج کل کی جو بارش تھوڑی سی آئسولیٹڈ ہوتی ہیں کہ ایک ایریا میں ہوگی دوسرے میں نہیں ہوئی, لیکن ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے بارش. تو یہ ابھی چلیں گی بارشیں. تو وہ ہم نے ایک کنٹرول روم جو بنایا ہوا اسٹیٹ آف دا آرٹ بنایا ہوا ہے کہ ریئل ٹائم ڈیش بورڈ بنایا ہوا ہے, رین گیج, رین کہاں کہاں کتنی ہو رہی ہے, اور جتنے ہمارے کیمپس ہیں وہاں پہ کیمریز لگے ہوئے ہیں, ہاٹ اسپاٹس پہ کیمرے ہیں, لوگ ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ واسا کہیں نہیں پہنچتا. جہاں تک آپ نے کہا, عام آدمی شکایت کرتا نا جس کے گلی محلے سے اب گلشن راوی چلے جائیں, جہاں تک آپ نے کہا کہ جی پہلے مین روڈز واسا کا فوکس ہوتا ہے اور آبادی بعد میں آ جاتی ہیں. اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے ڈسپوزل سے پیچھے بڑا سسٹم ہوتا ہے, پھر اس سے پیچھے سیکنڈری, اس سے چھوٹا, پھر اس سے پیچھے اس سے چھوٹا. 3 سٹیجز کا سسٹم ہوتا ہے, پرائمری, سیکنڈری, ٹرشری. جی, اب سب سے افیکٹو آپ کا ڈسپوزل, اور اگر پرائمری سسٹم افیکٹو ہے کیونکہ بڑے سائزز کے پائپ آپ نے دیکھا کہ مین روڈز پہ ہوتے ہیں. جی, اور موسٹلی ڈپریشنز بھی روڈ کے گریڈینٹس میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہوتے ہیں. اس لیے ان کو فوکس رکھا جاتا ہے کہ مین ڈسپوزل اور ٹنک سسٹم جتنا افیکٹو ہوگا, آپ کا پیچھے ایریاز افیکٹڈ بہت کم ہوں گے, یا اسٹیگنیشن یا پاؤنڈنگ بہت کم ہوگی اگر وہ افیکٹو ہیں. اس لیے واسا فوکس کرتا ہے کہ ان کو فوکس رکھے تاکہ افیکٹولی ڈسپوزل ہو سکے. دوسرا, مین روڈز پہ ڈیفینیٹلی ٹریفک کی بلاکیج کے آ جاتے ہیں ایشو, اگر ڈیلے ہوگا, اس لیے ان کو فوکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ عرفان ہے سر لاہور سے, پھر ہم اس طرف آتے ہیں. جی عرفان, سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. جی غفران صاحب, میرا اسٹوڈیو میں آواز ہے. ہیلو. جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سوال کی. جی غفران صاحب, میرا آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو ایشو ہے نا, ایک تو سیوریج کی ڈرینیج ہے, دوسرا ہے اسٹارم واٹر ڈرینیج.
اچھا اسٹاک واٹر کے لیے ہمارے سیویج کی اتنی نہیں ہے. میں نے گائے بگائے جب پہلے بھی کافی لوگوں سے بات کی. جی پینل سے میں کہ ریکویسٹ ہمیں کرتی ہوں جی اسٹوڈیو میں. ہاں جی ہمیں انفلٹریشن آپ پلیز اپنا کوشچن دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں. سوری معذرت آپ کو تنگی کے لیے. اب آپ کوشچن ریپیٹ کر دیجیے. جی میں رکان صاحب سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہمارا لاہور کا جو ایشو ہے نا اس میں اسٹاک واٹر ڈرینیج کا بھی ایشو ہے اور سیویج کا بھی ایشو ہے. 2 ایشوز ہیں. اسٹاک واٹر کے لیے نارملی جو ہمارے ڈرینیج نالے تھے نا وہ بنے ہوئے تھے اور بنائے گئے تھے, لیکن وہ سیویج کی نظر ہو گئے. اب میری گزارش یہ ہے کہ جو پانی بارش سے کھڑا ہوتا ہے اب وی مسٹ اپریشیٹ کہ کافی اس کو سولوشن دیا گیا ہے, ٹینکس وغیرہ بنائے گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انفلٹریشن ڈرینیج انفلٹریشن گیلریز بنا دیں نا جو آپ کی گرین بیلٹس ہیں یا پارکس ہیں یا سوسائٹی جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں ان کے لیے کمپلسری کر دیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا گراؤنڈ واٹر ریچارج بھی ہوگا. تو بس یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے اور اس سے کاسٹ بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتی. تھینک یو ویری مچ. چین پہ کیا کہا جی سر. یس سر, جو انہوں نے پرپوزلز دی ہیں جی جی کہ ایک تو گرین بیلٹس, اوپن ایریاز, یہ دنیا میں رین واٹر مینجمنٹ میں آتی ہیں کہ جتنے گرین بیلٹس ہیں, پارکس ہیں, اوپن ایریاز ہیں وہ لو لائنگ ہونے چاہیے تاکہ اسٹرانگ واٹر وہاں پہ اکوموڈیٹ ہو سکے. تو وہ ہم نے سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشن پہ اس سال جتنی بھی جہاں پہ گرین بیلٹس ریزڈ لیول ہے, پارکس کا ریزڈ لیول ہے, ان کا ہم نے اور پی ایچ اے نے, سی ایم صاحبہ نے, سیکٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل صاحب کا ہم نے سروے کیا. ان کی جیو ٹیگنگ کر چکے ہیں, ہم پلان بنا چکے ہیں. اور جیسے کہ بارشوں میں جب اگر آپ ایکسویٹر لگاتے ہیں وہ کیچڑ بن جاتا ہے, وہ پراپرلی نہیں, وہ گرین بیلٹ بھی خراب ہوگی, روڈ بھی خراب ہوگی. جیسے بارشوں کا اسپیل رکے گا اس کے بعد ہم نے وہ پلان پورا تیار کر لیا اور آپ دیکھیں گے ود ان 1 or 2 months سب ٹھیک کر دیں گے. اس کے علاوہ ان کا ایک کویشچن تھا کہ جو نالے جو ہیں یہ اسٹرانگ واٹر نالے تھے اور یہ ڈرینس بن گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہوا, لیکن کیونکہ لاہور کا جو سیوریج سسٹم ہے وہ 70, 60, 80 ایئرز اولڈ ہے, اور اس وقت جو پلان ہوا, سیوریج سسٹم ڈیزائن ہوتا ہے ایک پلاننگ ہاریزن پہ, جی بالکل ایک پیریڈ پہ. دنیا میں وہ 25 سال بھی ہے, 30 بھی ہے, 50 بھی ہے, 75 بھی ہے, 100 بھی ہے. اب اس پلاننگ, اب اگر اس ٹائم پیریڈ کو دیکھیں تو پاپولیشن بڑھی, سسٹم ان ایڈیکویٹ یا انڈر سائز ہو گیا. اس سسٹم کی اپ گریڈیشن اس پیس سے نہیں ہوئی جس پیس سے پاپولیشن بڑھ رہی تھی. لیکن آپ کو یہ اس پروگرام کی طور سے کہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں یہ اسکیم بھی اپروو ہو چکی ہے. ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اس کی فنڈنگ کر رہا ہے. جو سینٹرل لاہور کا جتنا بھی, جس میں گلبرگ بھی آتا ہے, اس میں شادمان, شاہ جمال, لکشمی, آپ کا گری شو, اس کے علاوہ آپ کے پیچھے دھرم پورہ, کوئنز روڈ, کرتبہ, بھالپور روڈ, یہ سب روڈز کا ایک نئی ٹیکنالوجی, جیسے دنیا میں انٹرنیشنلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹرنچ لیس ٹیکنالوجی کہتے ہیں. ٹنل بورے مشینز ہوتی ہیں, ان سے نیچے وہ پائپ لے کر رہے ہوتے ہیں, اوپر نارمل لائف چل رہی ہوتی ہے, ٹریفک نارمل چل رہی ہوتی ہے, کوئی ایکسکریشن نہیں ہوتی. یہ پہلا پروجیکٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں ہوگا اس سیکٹر میں کہ ٹنل بورنگ مشین کے ساتھ یہ سینٹرل لاہور کا سیوریج اسکیم اپروو بھی ہو گئی. اس نے ایکنک نے بھی اپروول پہلے پروونشل گورنمنٹ نے دی, پھر اب سینٹرل گورنمنٹ سے اور ایکنک سے اپروو ہو گیا, اور اس کی ٹینڈرنگ کے فیس پہ ہم سٹیج پہ چلے گئے ہیں. اس میں کیونکہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کر رہا ہے فنڈنگ اس کی, اور انٹرنیشنل بڈنگ ہونی ہے, انٹرنیشنل کانٹریکٹرز آئیں گے, اور اس کے لیے ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے ٹینڈر میں 3-4 ماہ. اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کے علاوہ کیونکہ یہ پہلا اس ٹیکنالوجی سے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہوگا پاکستان میں, تو ای پی سی موڈ پہ ہوگا, انجینئر پروکور کانٹریکٹ میتھڈ پہ ہوگا, تاکہ وہ کانٹریکٹر ڈیزائن بھی کرے گا, 5-6 ماہ ڈیزائن اور مشین امپورٹ کرے گا, اور اس کے بعد آن گراؤنڈ کام شروع ہوگا. اس پروجیکٹ کے بعد آپ کی جتنے ہائی رائز ٹرینڈ ہے اس کو بھی انکاؤنٹر کیا گیا, اور یہ جو لاہور کے سینٹر میں نالے ہیں, جو گلبرگ میں ہے, جو آپ کا شادمان سے گزرا, ظفر روڈ سے آ رہا ہے, سبزہ دار تک جا رہا ہے, پھر ادھر سے برڈ وہ ڈین ہے جو کیا کہتے ہیں اس ایریا کو, یہ فیروز پور روڈ سے جیل کے پیچھے کا نالا ہے, پھر اس طرح ایک لکشمی شر نالا آ رہا ہے. یہ سارے کے سارے نالے سیویج فری ہو جائیں گے. یہ صرف اسٹرانگ واٹر, آپ نے اچھی خبر سنا دی ہے ہمیں. 49 بلین کی یہ اسکیم اپروو ہو چکی ہے, اور ٹینڈرنگ اسٹیج پہ ہم چلے گئے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی اس کا کوئی ٹائم فریم رکھا گیا کب؟ جی میں وہی کہنے لگا کہ 3 مارچ کے ٹینڈرنگ ہو گئے,
क्योंकि EPC मोड पे कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें इंजीनियर्स प्रोक्योर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें होता है कॉन्ट्रैक्टर डिज़ाइन भी करता, ताकि पहला कॉन्ट्रैक्ट पहले इस टेक्नोलॉजी से होगा, इसका रिस्क जो है वो कॉन्ट्रैक्टर पे हो। वो 6 माह उसमें वो लेते हैं डिज़ाइन, फिर वेटिंग, मशीनरी लाने में, तो 8-9 माह के बाद ऑन ग्राउंड शुरू होगा और फिर 2 साल में इसको हम कंप्लीट करेंगे। दिसंबर 20 हमारा जो है इसका पीरियड जो है 28 तक है कि इसको कंप्लीट होगा। चलिए, वी रियली होप कि इस पे जल्द से जल्द ये पूरे सेंट्रल लाहौर का जो सीवेज सिस्टम भी अपग्रेड होगा, बताया मैं बड़ा इंप्रेस और स्टॉर्म वाटर सिस्टम भी अपग्रेड हो जाएगा। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त हो जाएगा जी। हम ब्रेक ले लेते हैं जी, कॉल्स भी आ रही हैं, ब्रेक के बाद हम शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। दिलशाद ने ज्वाइन किया लाहौर से। सवाल कीजिए जी, गुफरान साहब से क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एमटी बादशाह से सवाल बल्कि तजवीज़ है मेरी, वो ये है कि पानी के बारे में किसे नहीं पता कि गलियों में, सड़कों में, पार्क में जब थोड़ी सी बारिश ज़्यादा होती है तो पानी पानी हो जाता है। इनका सीवरेज सिस्टम जो है ना वो चौक हो जाता है, सिर्फ पाइप जो है ना छोटे हैं। मेरी तजवीज़ ये है कि ये जो पार्क है ना, इनके कॉर्नर में किसी साइड पे ना ये वेल बनाएं, डीप वेल बनाएं, और उसमें पानी जो है ना उसमें सारा कलेक्ट हो जाएगा। हमारा सब साल वाटर लेवल जो है ना नीचे डाउन जा रहा है वो भी आपको होगा, और पानी का मसला भी सस्ते तरीके से हल हो जाएगा। ऊपर इसको ये कवर करते हैं, ये चले हैं वो बनाने के लिए, टैंक्स बना रहे हैं RCC के, पैसा ही पैसा, सस्ता काम ये क्यों नहीं करते? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। जी आपका भी बहुत शुक्रिया जी, सस्ता काम बता दिया उन्होंने। इसका मैं ऑलरेडी भी जवाब दिया था, पहले भी जो कॉलर थे उन्होंने यही कहा था कि जैसे मैं कहा कि प्लान हमारा ग्रीन बेल्ट्स को, पार्क्स को CM साहब की डायरेक्शन पे नीचे करने का हमारा जॉइंटली तैयार हो चुका हुआ है। जो टैगिंग कर चुके हैं और उनको हम नीचे कर रहे हैं, ओपन स्पेसेस को भी हम नीचे कर रहे हैं। और ये देखें दुनिया में ये चीज़ें भी रेन मैनेजमेंट के लिए हैं, साथ उन्होंने बड़ी बड़ी टनल्स भी बनाई हुई हैं। अब हम कहते हैं कि उधर पानी नज़र नहीं आता। DC वाशिंगटन में रिसेंटली उन्होंने एक टनल मुकम्मल की है, 26 माइल्स लंबी है और 25 फुट उसका डाया है, ठीक है। तो ये सारा पानी जो है ना आप पार्क्स में या उसमें अकोमोडेट नहीं हो सकता। जिस तरह आपकी जितनी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर बन चुके हुए हैं, आपकी ओपन स्पेसेस बहुत कम रह गई हैं, और आपका जितने का जितना पानी है वो सिस्टम में आता है। इतनी ओपन स्पेसेस नहीं है कि जहाँ पे आप अकोमोडेट कर सकेंगे। किसी हद तक कर सकते हैं, को 5-10% तक पानी उसमें एडजस्ट होगा। बाकी मैं कह रहा हूँ कि टैंक्स में भी हमने साथ ये इनोवेशन इस साल की है कि रिचार्जिंग की प्रोविजन दी है, कि जो पानी कलेक्ट हो वो पहले परी ट्रीट भी हो जाएगा, उसकी जो मट्टी वगैरह वो भी नीचे बैठेगी और उसको रिचार्ज भी करने के। इसी तरह हमने इस साल हमारे सेक्रेटरी साहब CM साहब के डायरेक्शन पे कि ग्रीन बेल्ट्स को नीचे भी करें और पानी को डिस्पोज करने की बजाय इसको ज़मीन के नीचे भी लेके जाएं, तो हमने 9 प्लेसेस पे अभी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके ग्रीन बेल्ट्स में हम रिचार्ज वेल बनाएंगे ताकि वो पानी लें। लेकिन वो एक प्रोसेस स्लो होता है। आपका पानी इतनी देर सड़कों पे नहीं खड़ा हो सकता, ये किसी जगह खड़ा नहीं रख सकते आप। पानी को किसी न किसी सड़क से आपने साइड पे करना है, फिर हो जाएगा। जो ग्रीन बेल्ट में पानी हो वो आहिस्ता आहिस्ता लेता रहेगा, बाकी कहीं कलेक्ट हो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में जाएगा। और दूसरा, ज़मीन में पानी जो नीचे करने के लिए वो बड़ा सेंसिटिव एक मैटर है, क्योंकि वो पोर्टेबल वाटर है, पीने का पानी है, साफ़ पानी है, सेफ़ ड्रिंकिंग पानी है। तो उस जो पानी नीचे लेके जाना उसको थ्रू फिल्टर्स प्रॉपर डिज़ाइन के नीचे लेके जाते हैं ताकि नीचे वाला एक्वाफर कंटामिनेट ना हो जाए, और वो कंटामिनेट एक दफ़ा हो गया तो उसको साफ़ नहीं किया जा सकता। तो ये इस प्लान के साथ हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह आप चंद सालों तक देखेंगे कि हर ग्रीन बेल्ट में रिचार्ज वेल भी होगा, लेकिन एक प्रॉपर डिज़ाइन के होगा। हर हॉट स्पॉट पर इस साल 10 टैंक बनाएँ, साथ उनके रिचार्ज के प्रोग्राम। बाकी जो छोटी छोटी पॉकेट्स आएगी उनके भी हम कंसल्टेंट्स लगाए हुए हैं, वो भी उनके प्रपोजल लेके आ रहे हैं। तो ये इस तरफ आ रहे हैं। अब हमने वासा ने जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स के भी रूल्स बनाए, हमने रेगुलेशंस नए बनाए, क्योंकि ये पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब का एक इनिशिएटिव है। वासा से पहले एक एजेंसीज़ होती थी रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट अथॉरिटी की, कि जैसे LDA था तो LDA के बाद। सर ये बड़ी अहम गुफ्तगू है, इस पे मैं आऊँगी। काफ़ी देर से कॉलर हमारे वेट करें। वलीद नाम बताया जी आपने। जी वलीद, शादबाग से सवाल कीजिए। जी वलीद बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबसे जो है ना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
کہ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے ڈرینیج کے حوالے سے نا، میں نے کافی دفعہ اپنے ایریا کی کمپلین جو متعلقہ آفیسز ہیں وہاں پہ ریٹن بھی دی آئی ڈی کارڈ کاپی کے ساتھ، وربلی بھی جا کے ڈسکس کیا. تو یہاں کے جو بھی اتھارٹیز وغیرہ ہیں وہ ڈرینیج کے حوالے سے نا کوئی گلی وغیرہ کا کام نہیں کرتے. کافی دفعہ میرے پاس واٹس ایپ ریکارڈ بھی اویلیبل ہے جس پہ میں نے کمپلین کی ہیں، جو کہ پانی وغیرہ جو بارش ہلکی سے بھی ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں گٹروں سے پانی باہر آ جاتا ہے. بٹ اگر کہیں سے بھی بات کریں ہم تو وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صبح کی ٹیم کام کرے گی ڈرینیج والی، جسے گاریں کہتے ہیں، گار والے صبح والے کہتے ہیں یہ شام شاد کی باغ ٹیم کا کرے کون گی. سا علاقہ ہے جی آپ کا؟ جی شاد باغ بھگت پورہ سے. بھگت پورہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. غفران صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی اس میں ہماری کمپلینٹس کے لیے بجائے کہ اس کے آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ہیلپ لائن ہے 1334. ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اور ساری کی ساری کمپلینٹس جتنی بھی تمام سورسز سے آتی سر ہیں. یوزلی نا وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہیلپ لائن نمبر پہ کال کریں گے رسپانس نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوتا. اور جلدی اس پر عمل نہیں ہوگا. نہیں ایسا نہیں ہوتا. میں وہی کہنے لگا ہوں کہ وہ ساری کمپلینٹس جتنے بھی سورسز سے آتے ہیں ہمارا ایک کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں سے اس کا ہم نے ایک ریئل ٹائم ڈیش بورڈ بنایا ہوا. میرے کمرے میں وہ چل رہا ہوتا ہے ہر وقت، اوپر کنٹرول روم میں بھی چل رہا ہوتا ہے، ہر ڈائریکٹر کو ایکسیس دی ہوئی ہے. اس میں 24 آور سے جو کمپلینٹ ابو جاتی ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے. اچھا، کہ وہ اس سے پوچھا جاتا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ ہم اس کا ریویو لیتے ہیں کہ یہ کمپلینٹس کیوں لیٹ ہوئی ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آفس میں جانے کی بجائے اب سمپل ہیلپ لائن پہ کال کریں، ہیلپ لائن پہ کمپلینٹ دیں، آپ کا فوری مسئلہ حل ہوگا. ڈسلٹنگ جو ہوتی ہے نا، جو انہوں نے کہا، وہ ڈسلٹنگ ہمیشہ رات کو ہوتی ہے، دن کو نہیں ہوتی. اس کی وجہ ایک ہوتی ہے کہ دن کو سیور میں فلو زیادہ ہوتا ہے، پانی کا لیول اپ ہوتا ہے، اور رات کو سیور کا منیمم لیول ہوتے ہیں اور ڈاؤن ہوتے ہیں، اور ایزیلی ڈسلٹنگ افیکٹولی ہو جاتی ہے. باقی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ڈرینیج کا ایشو ان کے علاقے جو ڈرینیج کا ایشو ہے، تو وہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ جی پچھلے ایریاز میں اور ادھر ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کے سسٹمز جو ہیں گلیوں میں، ایک تو روڈ لیولز جو ہیں ہمارے، وہ روڈ لیولز اپ ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پیچھے گلیاں جو ہیں وہ نیچے ہو جاتی ہیں، پانی ادھر رش کرتا ہے. پھر اس سسٹم کی کیپیسٹی جتنی ہوتی ہے وہ سسٹم اکارڈنگلی پانی لے رہا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی کمپلیشن کے بعد اور جو ڈیولپمنٹ پیکیج ٹینکس اور یہ وہ سب، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ مانسون میں آپ کو بہت ایک چینج نظر آئے گی. ٹھیک ہے، شاہد نے جوائن کیا. شاہد سوال کیجیے. السلام علیکم سر. سر یہ نا ہم بڑی گزر گئے ادھر سے یو ایم ٹی کے مین روڈ سے نا، جو ہوٹل میں واقع یو ایم ٹی کے مین روڈ سے. جی ادھر سے عام دنوں میں بھی پانی کھڑا رہتا ہے. بارش میں تو خیر ادھر سے گزر ہوتی تھی نا، تو عام دنوں میں بھی پانی کھڑا رہتا ہے، بائک وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، گاڑی پہ جائیں گاڑی خراب، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک مین ہے روڈ، تو کسی کا کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں ہے. کوئی دیکھیں برائے مہربانی اس پہ کوئی نظر کیجیے. ٹھیک ہو گیا جی. جو ٹاؤن کا جی وہ یو ایم ٹی کا ایک ایشو ہے کہ وہ یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی بنی ہے، اس کے آگے جو سسٹم ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، سائز انڈر سائز ہے. یو ایم ٹی والے پمپ لگا کے پانی اس میں پھینک دیتے ہیں، اس وجہ سے باقی ادھر اتنا ہاسٹلس بن گیا، اتنی ہائی رائز بلڈنگس بن گئیں، اتنا یوز ہو گیا. اس کا ہم نے ایل ڈی پی فیز 2 جو ہے وہاں پہ بڑی لائن لی ہے، اور اس کا کانٹریکٹ ہو گیا، اس کا اوارڈ ہو گیا، اور اس کا ہم کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. سر بہتری کیا آئی ہے واسا کو جب پراپر ایک اتھارٹی بنا دیا گیا ہے؟ اختیارات اوبیسلی زیادہ ہوئے ہوں گے، اب اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے؟ اتھارٹی بننے سے لاہوریوں کو ریلیف ملے گا؟ جی دیکھیں، میں وہ پہلے تھا کہ کال آ گئی کہ یہ ایک سی ایم صاحبہ کا انیشیٹو تھا کہ پہلے جتنے بھی میں کہہ رہا تھا کہ واساز ہیں وہ رسپیکٹیو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر ہوتے تھے، اس کی ایک ایجنسیز ہوتی تھی. اور ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہیں ان کے اور بہت سارے جیسے ڈیولپمنٹ آف اسکیمس ہیں، پراپرٹیز اور دوسرے ایشوز ان کے بہت زیادہ تھے. تو یہ ایک قسم کا اگنورڈ ایریا تھا ان کا، اور ایک چھوٹی سی ایک ایجنسی رہتی تھی، ایکسپینڈ نہیں ہو سک رہی تھی. سر اب تو سی ایم صاحبہ نے آپ کو خوش میں کر وہی دیا، کہنے لگا ہوں، اب تو اگنور ایریا وہ میں کہنے لگا ہوں کہ اس کی کیپیسٹی نہیں بن رہی تھی جی، کیونکہ وہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے اس کے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جن میں وہ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ایریا تھا. لیکن سی ایم صاحبہ نے یہ فرسٹ ٹائم ہے میرے خیال پنجاب کی ہسٹری میں کہ اس سیکٹر کو انہوں نے فوکس کیا، اور جو سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ہے. ٹھیک ہے، کہ جہاں بھی ہائیجینک کنڈیشنز بہتر نہیں ہوں گی، سیویج سسٹم بہتر نہیں ہوگا، پانی بہتر نہیں ہوگا،
تو آپ کوئی چیز ڈیولپمنٹ کوئی بھی کر لیں وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, انہوں نے فرسٹ ٹائم ہے پنجاب کی ہسٹری میں کہ انہوں نے اس سیکٹر کو فوکس کیا. انہوں نے سب سے پہلے ایک اتھارٹی بنائی, ریگولیٹری اتھارٹی, جو ڈیڈیکیٹڈ ہے واٹر سیکٹر کی اتھارٹی. اب تمام آپس میں نالج شیئرنگ. پوچھوں گی آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. ایک کالر ہے شہناز صاحبہ, معذرت سر ہم نے کیونکہ کالرز کو زیادہ شامل کرنا ہے. جی شہناز صاحبہ سوال کیجیے. کال ڈراپ ہو گئی ہے کیونکہ زیادہ دیر سے ویٹ کر رہی تھی وہ. ہم بریک کے بعد آتے ہیں. شہناز صاحبہ آپ کال دوبارہ کر لیجیے, بریک کے بعد جوائن کریں گے. ویلکم بیک. جی شہناز صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. شہناز صاحبہ سوال کیجیے. جی ہاں جی, میں لائن پہ ہوں, آپ ملائیں. جی 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 بات کیجیے. ہاں جی سن رہے ہیں غفران صاحب, سوال کیجیے, بات کیجیے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میڈم بتائیں. میں شانہ مظہر بات کر رہی ہوں ہربنس پورے سے. جی جی جلدی جلدی سوال کر لیں. آپ ٹی وی کی آواز اگر سنیں. کالونی کے ساتھ ہی فن دنیا اور اتنا بڑا ماڈل بازار ہے. اچھا جی, ایشو بتا دیں جلدی سے پلیز. تو وہاں اتنا پانی کھڑا ہے, اتنا پانی کھڑا ہے, سارے نالے بند پڑے ہیں, ڈینگی پھیلا پڑا ہے, اور پائپ لا کے صرف ہمارے سر پہ رکھ دیے گئے ہیں. تو وہ پائپ نالوں میں ڈلنے کب ہیں یہ بتائیں. روز روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس پانی اور کیچڑ کی وجہ سے. تو وہ پلیز ہمارا کوئی حل کریں. ہم بہت شکایات کر کر کے تھک گئے ہیں. کروڑوں روپے کے گھر ہیں لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ سامنے صرف چھپڑ بنا ہوا ہے. چلیں شہناز آپ کی سفارش میں بھی کر دیتی ہوں غفران صاحب سے. میڈم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ اس ایریا میں کوئی پراپر سیوریج سسٹم نہیں ہے. یہ ایکسٹینڈڈ ایریا ہے اور وہاں پہ نالا نہیں ہے بلکہ وہ کوڑا ڈسٹریبیوٹری ہے اریگیشن کی, جس میں جتنی سوسائٹیز ادھر ڈیولپ ہوئی ہیں اور ان کا گھر بھی سوسائٹی میں ہی ہوگا, انہوں نے سب کوئی سسٹم نہیں ہے ان کا, کہیں الٹیمیٹ ڈسپوزل پوائنٹ نہیں ہے. انہوں نے سارا وہ کوڑا ڈسٹریبیوٹری اریگیشن کی ہے, اس میں پانی ڈسپوز آف کر رہے ہیں. اور جو ڈسٹریبیوٹری ہوتی ہیں ان کا آگے آؤٹ لیٹ کوئی نہیں ہوتا ہے, آگے جا کے ختم ہو جاتی ہیں. اچھا میں وہ کہنے لگا کہ وہ یہ اس طرح کا ایریا ہے جہاں پہ سسٹم ہے. لیکن سی ایم صاحبہ نے جو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام دیا ہے اس میں فیز 2 میں یہ ایریا شامل ہے, اور اس اس کی پروگریس بھی ہے کہ اس کا ورک بھی ایوارڈ ہو گیا ہے, اور ورک اسی ویک میں اناگوریشن ہونے جا رہی ہے اور کام شروع ہوگا. اور وہاں پہ 5 فٹ کا پائپ لگنا ہے اور آگے ڈسپوزل بھی بہت بڑا بننا ہے. یہ ایریا انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا. چلیں جی, آپ کو بتا دیا غفران صاحب نے آپ کے ایریا میں انشاءاللہ کام ہونے والا ہے. جی ایک اور کالر ہیں, جلدی سے سوال کیجیے. انور صاحب. جی جی ہاں جی, میں انور گجر عرض کر رہا ہوں جی, گلستان کالونی ہربنس پورہ سے. میں بھی گجر ہی ہوں. ہربنس پورہ. اور ہمارے 2 سال ہو گئے ہیں, ہماری جو پائپ لائن ہے نا سیوریج کی, اس میں پانی کھڑا ہے. گھروں میں میرا پانی کھڑا ہے, گھروں کے باہر ہم نمازی کے لیے بہت مسئلہ ہے, بہت مشکل ہے. بڑی اپیلیں اپلیکیشنیں بھی کی ہیں. ایس ڈی او صاحب ہمارے فتح گڑھ سب ڈویژن کے مغل ان سے بھی ملے ہیں, ان کو فون بھی کیا ہے ان کے, لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. میرے بھائی آپ کی بہت مہربانی, اگر یہ آپ ہمارا مسئلہ حل کرا رہے ہیں. چودھری خان صاحب بیٹھے ہیں, نمبر انہیں سے لیا ہے, تو ہم بہت پرابلم میں. میں ہر سن کہتا ہوں کہ ہم اتنا پرابلم میں ہے نا, خدا کی قسمیں. ہمارے پہ کوئی مہمان آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کدھر آ گئے ہو, چلے جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. میں ہر کہتا ہوں آپ کو ہر یہ انور صاحب جو آپ کو میں بتایا کہ ایل ڈی پی فیز 2 میں انشاءاللہ اس کے سارا کلیئر ہو جائے گا. اور بنس پورہ کا ایشو ہے, اور بنس پورہ کا ایشو ہے وہ جیسے میں کہا پراپر سسٹم نہیں ہے. اور ایل ڈی پی لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 میں وہ شامل ایریا, اور اس پہ ورک ایوارڈ ہو گئے, اب اناگوریشن ہو رہی ہیں اور کام شروع ہو گئے. جی انشاءاللہ 3-4 ماہ میں ان کا کام. چلیں جی 3-4 ماہ میں آپ کا کام مکمل ہو جائے گا, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ رہائشی علاقے نا دیکھیں, لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول کالج چھوڑنے بھی جانا ہے, نمازیوں نے نماز پڑھنے بھی جانا ہے, تو یہ ایشوز رہتے ہیں. بٹ آپ کے سامنے پورے شہر میں کام ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا ٹائم آپ بھی دیجیے. کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے, مونسون کا موسم تھا تو اس میں تھوڑا سا بارشوں کی وجہ سے بھی ڈیلے آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو دیکھیں اب یہ ایریاز وہ ہیں جو ڈپرائیوڈ ایریاز تھے, جہاں پہ کوئی سسٹم ہی تھا ہی نہیں نا. اور اب یہ صرف ہربنس پورہ نہیں بلکہ بی آر بی تک, جی ٹی روڈ اور جتنی بھی آبادی کوئی سسٹم نہیں تھا. ادھر ایل ڈی لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کے تحت کام ایوارڈ ہو گئے, بلکہ شروع بھی ہو گئے ہیں. تو 5-6 ماہ میں آپ دیکھیں گے اپ ٹو بی آر بی آپ کو پراپر سیوریج سسٹم نظر آئے گا, واٹر سپلائی سسٹم نظر آئے گا, اور سٹریٹس بنی نظر آئیں گے. ان علاقے سے لوگ جو فون نہیں بھی کر رہے نا, وہ غفران صاحب کی بات سن لے کہ انشاءاللہ ان علاقوں میں کام ہو جائے گا. محمد ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی سوال کیجیے, بات کیجیے.
السلام سر. جی جی سر میرا سوال یہ ہے کہ راج باغ کھیرا جو ایک نالا ہے اس کو پائپنگ کر کے شاطرہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں خیبان امین لاہور میں وہاں سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ راج باغ کھیرا ایک نالا ہے جسے کہ پائپنگ بند کر کے تو اس کا سارا پانی ہڈیارہ ڈرین میں گرایا جا رہا ہے. ہڈیارہ ڈرین جو ہے وہ رہائشی علاقوں میں گزرتا ہے جیسے کہ ریاست رہبر TIP سوسائٹی خیبان امین اور اس طرح سے, اور یہ اگر یونیورسٹی آف لاہور تک اس طرح سوسائٹیز میں سے گزرتا ہے. کیا اس کو بند نہیں کیا جا سکتا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہی کر دیا جائے, کیونکہ یہ جو ریل اسٹیٹ جائنٹس ہیں, ریاست رہبر ہے, خیبان امین ہے, یہ اپنے پیسوں سے بھی اسے بند کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی اپروول کی ضرورت ہے. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ پہلے تو ڈرین کنارے پہ آبادیوں کی اجازت دے دی گئی, اب ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی بھی ان کو اتنی بیماریاں اس سے پھیل رہی ہیں, اتنی زیادہ اسکن اور لنگس کے جو انفیکشن اس سے پھیل رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس پر کوئی توجہ لیتی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آپ کا ایشو ہم نے سن لیا, نوٹ ڈاؤن کر لیا. اس کا بھی غفران صاحب مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے, ہم میں تھوڑا سا ان کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ جو ہڈیارہ ڈین اریگیشن کا نالا ہے, لیکن اس پہ بھی آج کل سینئر منسٹر صاحبہ CM صاحبہ کی ڈائریکشن پہ میٹنگز ویکلی کر رہے ہیں, اور اس کا جو انڈسٹریز ہیں ان کے ٹریٹمنٹ پلانٹس, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے, اور اس کو کلین کرنے کے چلیے جی, اس کا بھی پلاننگ میں کام شامل ہے. مجھے ہیڈ لائنز کے لیے جو ہے بریک لینی ہے. غفران صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کالز کر سکتے ہیں, ہیڈ لائن کے بعد جوائن کریں گے. جی